اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں ملک یاسین خان مرکز روحانیت و وظائف یوٹیوب چینل سے اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ماہ رمضان کی پہلی سحری تھی اور آج پہلا روزہ جو کہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو رب کریم ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ماہ رمضان ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا کام ہے، جس کے اندر ہم نے جاننا ہے دعائیں کس وقت زیادہ سے زیادہ رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں، اور انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور انسان کو اپنی دعا کرنے کا صحیح طریقہ کس طرح رکھنا چاہیے کہ اس کی گئی دعا رد نہ ہو، اس کی گئی عاجزی ضائع نہ ہو، بلکہ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم اس کے اوپر جاری و ساری ہو۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں دعا کرنے کا طریقہ۔ دعا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی عبادت مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ دعا کے اندر سب سے پہلے آپ اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کلام کا ہدیہ پیش کریں اور تمام ارواح العالمین، تمام کامل ہستیوں کی بارگاہ میں اس کا ایصال کریں، اور اس کے بعد امت مسلمہ کے جتنے بھی مشکلات اور تکالیف ہیں ان کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد اپنے ذات کے لیے دعا کریں، جس سے آپ کی تمام جائز حاجات اور تمنائیں رب کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے پوری فرما دے گا۔ اب یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ جب دعا اپنی کر لیں اس کے بعد ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ایک مرتبہ سجدہ شکرانہ لازمی کیا کریں، جس میں آپ سجدے میں جا کر بار بار رب کریم کا نام لے کر التجا کریں، اللہم کن فیکون، اللہم کن فیکون۔ یہ کلام آپ پڑھیں سجدے کی حالت میں جا کر، اور پھر عاجزی کے ساتھ سر اٹھائیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مساجد میں پڑھنے جاتے ہیں نماز، تو وہ قرآن حکیم بھی وہاں پر پڑھے ہوتے ہیں بہت ساری، تو وہ لوگ جیسے اٹھتے ہیں تو پیٹھ اپنی پھیر کے آ جاتے ہیں۔ بظاہر یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں، وہاں پر قرآن پاک موجود ہے، تو جب آپ نے واپسی آنا ہے تو آپ نے پچھلے پاؤں کے اوپر آنا ہے، نہ کہ پیٹھ پھیر کر قرآن پاک کی طرف اپنا رخ پیچھے کی طرف کرنا ہے، بلکہ رخ اپنا سیدھا رکھنا ہے اور پاؤں کے بل آپ نے پیچھے کی طرف مڑنا ہے، تاکہ بے ادبی نہ ہو، جو کہ صحیح اور بہتر طریقہ ہے، جس کے بعد آپ کی گئی دعائیں، عبادتیں، ریاستیں کبھی رائگاں نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ دین انسان کو ادب کی تلقین کرتا ہے، اور ادب ہی انسان کو دیندار بناتا ہے۔ جتنا انسان با ادب ہوگا اتنا رب کریم اس کی دعا کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر، اس کی زبان کے اندر ایک تاثیر پیدا فرماتا ہے کہ جب بھی اس کا ہاتھ بھی کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس کے لیے بہت باعث رحمت ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری تھی بتانا۔ اب ہم اگلے پیج کی بات کر لیتے ہیں، جس میں دعا ہم نے کر لی، دعا کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جس وقت انسان مانگے تو ضائع نہیں ہوتا ٹائم۔ ویسے تو ہر لمحہ رب کریم کا اپنا ہے، انسان جب بھی مانگے وہ ضرور سنتا ہے۔ کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں
جو وہ سنتا ہے لیکن ان کا جواب تاخیر سے دیتا ہے، اور جو کہ ہماری آزمائش، ہماری یقین کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے ثابت قدم ہیں، کتنے صبر اور شکر کو یقینی بنا رہے ہیں، کتنا اس کے اوپر اعتماد رکھ کے چل رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں دعا کی، ان اوقات کی۔ کوشش کیا کریں جب بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کا لمحہ ہو، جیسے کہ صبح کی نماز ہے۔ صبح کی نماز ہمیشہ اذان ہوتے ہی اگر آپ اٹھیں اور اٹھ کر فوراً صبح کی نماز آپ ادا کریں گے تو وہ آپ کی اس لمحے کی جو کی گئی عبادت ہوگی وہ رائگاں نہیں ہوگی۔ آپ جو بھی دعا کر رہے ہوں گے اس لمحے میں، جو بھی آپ کی منطق ہوگی، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، جیسے آپ اذان سنیں گے، آپ اٹھیں گے تو اللہ کریم کی ذات آپ پر بہت زیادہ خوش ہوگی، وہ اس نظریے پر کہ آپ نے شیطان کو شکست دی ہے۔ جیسے آپ نے رب کریم کے بلاوے کو سنا تو فوراً ہی آپ کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں رب کریم آپ کا اس تکلیف کے عالم میں، اس سخت نیند کے عالم میں اٹھنا، پھر آپ کا باوضو ہو کر رب کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا، یہ اللہ پاک کی ذات کو بہت پسند آنے والا عمل ہے۔ کئی ایسے صاحب ہوتے ہیں جو کہ سورج نکلنے کے قریب آ جاتا ہے، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ حد تک وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں توجہ کاری کے ساتھ کہ پڑھنی نماز ہے، چاہے وہ 5 منٹ پہلے پڑھ لیں یا 10 منٹ پہلے پڑھ لیں۔ تو جو خاص ثواب کا لمحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اول ٹائم، اول وقت کے اندر آپ جتنا بھی آپ عبادت کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی رب کریم جلدی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھائی، اب ہم تہجد کے لمحے کی بات کرتے ہیں۔ تہجد کا لمحہ بھی ایک ایسا قیمتی لمحہ ہے جس میں انسان کی مانگی گئی منطقیں رد نہیں ہوتی، لیکن اس لمحے کے بہت سارے خاص راز ہیں جو کہ ہم میں سے بہت سارے افراد نہیں جانتے۔ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ تہجد پڑھتے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بس ایک فرض سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔ باقی جو آپ کے اندر ایک عشق ہے، جو ایک چاہت ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت خوشی دے گا، تو ضرور اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنا کرم آپ پر وسیع کرے گا۔ اب جو تہجد کے لمحے کے راز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ پاک کی ذات صرف آپ کو یہ دیکھنے کے لیے بار بار بلاوا دے رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ اور یقین اپنی ذات سے بڑھ کر رب کریم کی ذات پر کتنا ہے۔ اب اس نتیجے کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے لیے تہجد کا وقت آ جاتا ہے اور آپ اٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ بظاہر دعا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب تہجد کے لمحے میں آپ کو بلاوا آ گیا ہے رب کریم کی طرف سے اس کے در پر حاضر ہونے کا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ کو کچھ خاص عطا کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کی عطا کو ماننا، جو وہ عطا کر رہا ہے اس وقت وہ مانگنا، وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں لمحوں کے لیے بہت بہتری کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن ہم وہی ناجائز، وہی اپنی سوچیں، خام خیال، عزائم جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لمحہ مومن کی مراد کا ہوتا ہے۔ اس لمحے کو مومن کبھی بھی کسی قیمت جلد بازی کے اندر رائگاں نہ کرے، کیونکہ اس لمحے کے اندر جو انسان رب کریم کی مان لیتا ہے تو اللہ اس کو ایک اچھا اور بہتر انسان سمجھنے کے ناطے اس انسان کی جو آرزو ہوتی ہے رب کریم اس پر بھی کن فیکون فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اپنی غرض مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ لمحہ نصیب کیا ہے، اور اتنی دنیا موجود ہے اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس لمحے کے اندر رب کریم کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اگر اس لمحے میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے تو یہ اس کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی ایک نشانی ہے، اس کا ایک احسان ہے ہم پر، اور اس احسان کو ہم نے اپنے اوپر قائم رکھنا ہے، ہمیشہ رب کریم کا فضل کو ماننا ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی
جو عطا ہوگی اس لمحے کے اندر ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو آپ کو ہمارے لیے بہتر لگتا ہے وہ ہمیں عطا کریں، جی نہیں کہ مجھے یہ چیز دے دیں، مجھے یہ چیز دے دیں، مجھے یہ چیز دے دیں، بلکہ اپنی عاجزی کو رائے گاں چیزوں کے عوض مت کریں۔ جب آپ یہ چیز اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے تو آپ کو رب کریم کے در پر جب بیٹھے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے خالق کے در پر بیٹھے اور یہاں پر آپ بہت کامیاب جگہ پر بیٹھے اور یہاں پر آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا یا کوئی چیز آپ کی کھونے والی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دعائیں انسان کی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہوتی ہے جو کہ انسان کی دعاؤں کو بہت زیادہ تک کمزوری کے قریب کر دیتی ہے اور انسان کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کرنے سے پہلے رب کریم اس کا ارادہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اور اس کی دعا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے رب کریم اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کے اندر اس بات کا کتنی بار ذکر کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ اللہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بندے کو یہ تکلیف ہے، یہ پرابلم ہے، لیکن جہاں پر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بندہ میرے در پر آیا بیٹھا ہے کیا اس کو میرے در کے اوپر بیٹھنے کا اتنا یقین ہے کہ جو یہ مانگنے آئے اس کو مل جائے گا۔ تو جب اس وقت انسان رونا دھونا چیخنا چلانا دھاڑنا مارنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا یہ دکھ میرا یہ دکھ میرا یہ دکھ، تو رب کریم اس انسان کو سہارا دینے کی اولین محنت کرتا ہے، اولین توجہ کاری دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان کا جو یقین ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، وہ محض ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس یہ چیز اب بھی ہو جائے تو میں خوش ہو سکتا ہوں، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس نظریے کے اوپر اس انسان کو انبیاء کرام تمام جتنی بھی کامل ہستیاں ہیں سب کی گئی محنت، ان کا کیا گیا صبر، ان کی گئی شکر گزاری، ان کی گئی عاجزی، سب کو ان کو کیے گئے رب کریم کے فیصلوں کے اوپر کامل ایمان رکھنا، ان کا مکمل قائم ہو جانا، رب کریم کے حکم کو مان لینا، اس کو یہ ساری چیزیں بھول گئی۔ اب جب اس کو یہ ساری چیزیں بھول گئیں اور اس انسان نے ایک پل بھی صبر کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر رب کریم جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، جو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو مزید آگے کر دیتا ہے۔ پھر وہ مانگتا رہتا ہے، پھر اس کو چیز جلدی نہیں مل پاتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ رب کریم کہ یہ میں نے جیسے اپنے منہ سے ایک بات نکالی ہے تو یہ فوراً کر دے، تو اللہ کسی کی بھی ایسے نہیں مانتا۔ وہ مانتا ہے تو اس کی جو اپنے لیے نہیں اس کے لیے زندگی گزار رہے، جو اپنے لیے نہیں اس کے حبیب کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ان کی جلد مان لیتا ہے، اور جو اپنی ذات اپنے مقصد اپنے خواہشات کے لیے عبادت ذکر و اذکار سب کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ اتنا تاثیر نہیں ہے لمحہ کہ وہ بولیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہو جائے۔ اب یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھا دی گئی کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے تہجد کے لمحے کی عبادت، کس طریقے سے آپ نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم صدق دل سے حاصل ہو سکے، اور جو آپ سے عبادت کے اندر ذکر کے اندر دعا کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو سکے۔ کبھی بھی کوئی ذکر کوئی عبادت کوئی بھی کام اس مقصد کے لیے نہ کریں کہ آپ کو اس سے یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کا یہ دنیا کا کام بن جائے گا۔ ہمیشہ یہ ایک اپنا فرض سمجھیں، رب کریم کا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ سمجھے کہ آپ کو آخری نبی و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ اس کا احسان آپ کبھی نہیں اتار سکتے۔ اور جب آپ کو رب کریم کے احسانات ماننا پسند آ جائیں گے، ماننا آ جائے گا، تو ضرور رب کریم بھی آپ کے ہر معاملے کے اندر اپنی رحمت اور اپنے کرم کو معاملہ قائم کرے گا۔ اب یہ باتیں آپ کو سمجھا دی گئی، اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے، اس طریقے سے آپ نے عبادت کرنی ہے، تہجد کا لمحے کی دعا بتا دی گئی، اسی طریقے سے آپ کو نماز کے بعد کی دعا بتا دی گئی، اسی طریقے سے بتا دیا کہ کون سی دعائیں بہت جلد رب کریم سن لیتا ہے، جن میں آپ کی ذات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اپنی ذات اور ان کا جو امر ہے آپ کے لیے، جو انہوں نے آپ کے لیے چنا ہے، آپ کی وہ پسند ہو، تو وہ دعا آپ کی ذاتی پسند کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جنہوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔